बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मोहम्मद उसामा अली साहब मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट, मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। 2024 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? सदर ट्रंप बन रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए कैसा रहेगा और कोई जंगें नज़र आ रही हैं, और नवाज शरीफ साहब क्या 2024 में बैरून मुल्क जा रहे हैं? और आपके सवालात एक सब आपके सवालात से ही मैं आगाज करूंगा उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। 2024 के हवाले से तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले अवाम के भी कुछ सवालात हैं हमारे व्यूअर्स के। वो पूछ रहे हैं, हालात बता रहे हैं कि अवाम तमाशाई बनी हुई है और ये तमाशा देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई तमाशा हो रहा है, अवाम सिर्फ तमाशाई है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। कौकब साहब, अवाम तमाशाई नहीं है, अवाम आखिरी जैसे कहते हैं टाइम दे रही है। अच्छा। एक आपको पता है कि किसी भी एक्शन के रिएक्शन के लिए एक एनर्जी दरकार होती है। वो एनर्जी आती है उस वक्त जब आप ज़हनी तौर पे मुकम्मल चार्ज हो जाते हैं। तो ये तमाशा नहीं देख रही अवाम, रिचार्ज हो रही है अच्छा, रिचार्ज हो और रही ये रिचार्ज उसको कर रहे हैं। है। 2024 आप इमरान खान साहब के लिए कैसा देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल तो 2024 इमरान खान के लिए अप्रैल के बाद कुछ बेहतर हो जाएगा ठीक है। और एक्चुअल रिलीफ तो 2025 के उसमें ही जाना जब केतु ने अपनी पोजीशन दोबारा बदली। एक्चुअल रिलीफ से आपकी क्या मुराद होती है? एक्चुअल से ये होता है कि सबऑर्डिनेट्स के इशू, टेक्निकल मैनेजमेंट के इशू, पार्टनरशिप के इशू, जो भी इनके इर्द गिर्द जो इश्यूज होते हैं ज़ाती पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से आप फिर कुछ ऐसे फैसले लेके कामयाब नहीं हो पाते। ठीक मैंने है। अब आपकी यहाँ से पकड़ा हो, खींचा हो, आपकी क्या तवज्जो होगी अगर आपका कोई इंटेलेक्चुअल वर्क आपने करना हो, फिर बिल्कुल यूं ऐसे है। खींच लूं। अच्छा, मैं बेशक छोटे से इतना सा बच्चा ही आपकी शलवार खींच लूं, यूं 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 यूं, आप कर सकते हैं? कोई बड़ा भी शेर सुना दे चलें। समझ रहे? बिल्कुल ठीक है। ये जो जिंदगी है ना तवज्जो हट इंसान की, जाती है। हाँ, इसकी जो डाइवर्जन्स आती हैं वो यही आती हैं कि आपके छोटे छोटे जिंदगी के मसाइल ऐसे निकल आते हैं, मशरूम खुम्बियाँ, और वो आपको कुछ करने नहीं देते और आप फोकस नहीं रह पाते। फिर आप कभी इधर अजीब हालत हो जाती है जिसकी वजह से फिर आपको वो जो फोकस होता है वो खराब होता है। तो अप्रैल के बाद इनकी सूरत हाल बेहतर होगी। मुकम्मल जो जिंदगी का मजा जो है वो कम से कम अभी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। ठीक है। अवाम के लिए आप 2024 कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान की? अवाम के लिए तो देखें, एक अच्छी बात यह है कि ये सयाने होते जाएंगे। अब इन्होंने सयाना होना है, अकल आनी है इनको 2024 में। और लेकिन अभी फिनेंशियल मुश्किलात भी हैं, हम पे बड़े प्रॉब्लम्स आने हैं और फूड के मसाइल आएंगे और इस साल सर्दी भी एंड पे बहुत ज़्यादा पड़ेगी। उससे भी मुझे लगता है कि इस साल के एंड में दोबारा कोई इस तरह की मतलब जो सर्दी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, नमूनिया वगैरह, ये इस तरह ठीक की है। चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी इस साल। तो ये साल ओवरऑल अवाम के लिए कोई इतना वो नहीं है, बेनिफिशियल नहीं। 2024 अमेरिका के सदर ट्रंप बन रहे हैं, और क्या उनके सदर बनने के बाद इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए कोई रिलीफ उनकी तरफ से होगा? कोई बैरूनी ताकतों का जो कहा जाता है, वो ट्रंप सदर बनने के बाद कोई रिलीफ की तरफ बढ़ेगा मामला? देखें, इमरान खान को ट्रंप ने रिलीफ देना है, बिल्कुल ठीक कह सकता हूँ, क्योंकि अप्रैल के बाद उनको वैसे ही रिलीफ मिलना, बहाना कोई भी बने, सितारे कह रहे हैं हम रिलीफ देंगे। ठीक है। बात समझ रहे, खुदा का निज़ाम कह रहा है कि हम करेंगे। हम्म। ट्रंप जो है वो वैसे ही उनको फ्रेंड कहता था, तो पूछेगा तो सही ना भी किधर है मेरा दोस्त। तो असल ये है कि जरदारी साहब के, ये बाइडन साहब दोस्त हैं। ये जान छोड़ेंगे, जरदारी साहब जान छोड़ेंगे, फिर ये सारा सिस्टम किसी साइड पे जाएगा। यकीन कर ले, इस पूरे सिस्टम का जो असल दाई है ना, जिसने ये सारे आज के दिन और नक्शे खींचे हैं, ये जरदारी साहब हैं। अच्छा। और मैंने जब ये पैरा नापा है ना, तो फिर मैं हैरान हो गया कि यार कमाल है ये बंदा। सिंध बचाने की खातिर, क्योंकि पीटीआई किधर है अब सिंध में, बिल्कुल ऐसे। सिंध बचाने की खातिर इस बंदे ने जड़ें उखेड़ दी, पूरा मुल्क टर्मोइल में डाल दिया। डैम केयर।
اور آپ یہ دیکھیں کہ پاور از ایوری تھنگ. گیم جو وہ جس گیم میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اگر جتنا امپریسولی یہ کر سکتے تھے خیر انہوں نے اپنی دنیا کے حساب سے تو اچھا ٹھیک ہے. پرفارم کیا, لیکن یہی ہے سب کچھ. ٹرمپ صدر ہوں گے نا؟ ٹرمپ صدر ہوں گے, صدر ٹرمپ ہی بنے. کافی حد تک چانسز ہیں جی. ٹھیک ہے. کوئی جنگی حالات اکثر آپ کہا کرتے تھے کہ راشن اکٹھا کر لیں, اناج اکٹھا کر لیں. 2024 میں بھی کوئی جنگ چھڑتی نظر آ رہی ہے؟ ہاں, ہم پہ انڈیا اٹیک کر سکتا ہے, انڈیا بھی کر سکتا ہے, افغانستان, بلکہ اب تو کوئی پتہ نہیں ہوتا بھی, ہمارے تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے, چائنا بھی کچھ کر دے کسی کا کیا پتہ ہے, ہماری خارجہ پالیسیاں ایسی ہیں. لیکن بہرحال یہ مئی اپریل مئی ہاں اس کے اراؤنڈ میں کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پہ اٹیک کرے. اور یہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہی سائڈ بنے گی آپ کی جو کشمیر والی سائڈ ہے, اور ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا جو جتنا بھی کشمیر کو کاٹنے کا حصہ ہو سکتا ہے نا, سمپل از دیٹ, ٹھیک ہے. وہ ہو سکتا ہے. حکومت کے لیے 2024 آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس حکومت جو بنی؟ عوام کا حصہ ہی ہے, حکومت کون سا اس سے باہر ہے نہیں چلے گی. 2024 میں الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ایک اور نہیں, الیکشن تو اتنا ایزی بات نہیں ہے کہ آپ فوراً کہیں جی الیکشن نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ حکومت جو ہے نہ چلے کے چانسز زیادہ. اچھا, نہ چلے سے مراد مطلب نہ چلے سے مراد 5 سال نہیں کرے گی, آپ یہ کہہ رہے؟ نہیں 5 سال, اسی سال کی بات ہے. اچھا, ہاں اسی سال ان کے تبدیلیاں متوقع ہوں, بندے بدلتے رہیں گے, کچھ اس طرح کی کہانیاں ہوتی رہیں گی. اچھا, ہوتی رہیں گی. نواز شریف صاحب آپ کو 2024 میں بیرون ملک جاتے نظر آ رہے ہیں؟ بیرون ملک تو جائے نہ جائیں, تا حیات اب روتے نظر آ رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیے گا, ایسی پریڈکشن کسی نے کی تھی کہ لاڈلا روئے گا؟ نہیں, یہ اور کسی جب نے نہیں. پوری مشینری زور لگا رہی تھی ہنسانے کے لیے, پورا سسٹم زور لگا تھا خوش کرنے کے لیے, مشینری ہر چیز, میں نے کہا رو پڑے گا. وہ تو رو رہے ہیں. اور اب تا حیات روتے رہیں گے, اگلی پریڈکشن لے لیں. اچھا, اب تا حیات روتے رہیں گے. اب یہ نواز شریف صاحب ویسے کبھی دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن پائے؟ میں کہہ رہا ہوں تا حیات روتے رہیں گے آپ. پھر اگلی بات یاد ہے اس وقت کہتے ہوتے تھے کہ وزیر اعظم, میں کہتا تھا کہ پروفائل تو ہے, ستارے بھی اچھے ہیں, چیزیں بھی بہتر ہیں, دماغ خراب ہے. تو ٹرینیں انہوں نے بھی مری ایسی چلوائی ہیں. لیکن اوور آل جو صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ فضل الرحمان صاحب کو ٹیلی نہیں کر رہے. فضل الرحمان صاحب کو بتا لیں 2024 ان کے لیے کیسا رہے گا. فضل الرحمان صاحب جناب عمران خان کے کیمپ میں آپ آہستہ آہستہ سلگتے آ رہے ہیں, کیونکہ اب مجبوری ہے, اس سائڈ سے کچھ نہیں ملا. لیکن جو باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی پرو پی ٹی آئی ہیں, یا پی ٹی آئی کے موقف کو سپورٹ کیا, جیسے انہوں نے باجوہ صاحب کی اس کا بتا کے. تو یہ بھی آہستہ آہستہ کئی لوگ عمران خان کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے جائیں گے, ان کی منزل ایک بنتی جائے گی. اور دوسری جو پارٹیز ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ملک کی وہ بنایا کرتی تھی, وہ پولیٹیکل اور یہ وہ ساری ایکسپوز ہوتی جائیں گی. اور یہ سلسلہ ان کو لگ رہا ہے, ان کے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا, لوگوں کو سب پتہ چل رہا ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ تماشائی لوگ لگ رہا ہے تماشائی ہے, کوئی تماشائی نہیں ہے. یہ ری ایکشن کا بس ویٹ کریں, بڑا اسٹرانگ ری ایکٹ کرے گی, اور پتہ بھی نہیں چلنا پھر آپ لوگوں کو, پھر آپ سے سنبھلنا بھی نہیں ہے کہ اس ری ایکشن کو کنٹرول کیسے کریں. ٹھیک ہے. میرا آخری سوال محمد اسامہ علی صاحب, یہ ویورز کا, ہمارے جو آڈینس ہے جو دیکھتی ہے ہمارے پروگرامس, ان کا سوال ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں کب تبدیلی آئے گی, نئے لوگ کب آئیں گے؟ دیکھیں اب جو تبدیلی آنی ہے نا وہ اوور آل سارے خطے میں ہی آئے گی. عوام نے سارے خطے کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اچھا, ہاں جی. اور یہ جو سندھ بچانے کی جتنی بھی کوشش کی گئی ہے, اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ تھا کہ ہر حلقے میں 30-40 ہزار ووٹ پیدا ہو گیا تھا. اور اپوزیشن پارٹی کون تھی؟ پی ٹی آئی. اور آج تک سندھ میں اتنی تیزی سے, کراچی میں تک تو ایم کیو ایم لے سکی, سندھ میں سے نہیں لے سکی.
بالکل لیکن پی ٹی آئی تھریٹ بن گئی تھی سندھ کے لیے بھی. بالکل. تو پھر انہوں نے اس لیے فوراً رجیم چینج اور بائیڈن کو فون کر اور ادھر سے لیٹر لکھوا, اور یہ ساری کہانی میں جتنے باقی اگلے ہیں نا, وہ ڈونلڈ لو اور باجوہ صاحب اور یہ سارے نردوش ہیں. یہ اصل جو پیچھے آپ نے کلر ہے نا وہ یہ ہے. اور انہوں نے ایسا بہترین مطلب وہ نیٹ بچھایا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بن سکتی نہیں, وہ تو صوبہ خالی ہو گیا. ایسی ہے, بلوچستان میں بھی اسٹیک ملے گا, حکومت گورنر بنائیں گے. سارے بنا لینے کے چکر میں بالکل. آئینی عہدے سارے. آئینی کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ نچلی حکومت کبھی بھی گر ہاں سکتی تو ہے. یہ تو بیٹھے رہیں گے نا. تو وہ کہتے ہیں محنت ہم نے کی, نوٹوں کی. اچھا, ڈونلڈ لو نے خط لکھا, ٹھیک ہے, امریکہ ان کا سسرال ہے زرداری صاحب کا. ہاں جی, بتائیں نا کیوں سسرال ہی. نوٹوں کی بوریاں کیوں سندھ ہاؤس میں چلی. بالکل ٹھیک ہے. خط ڈونلڈ لو لکھے, رجیم چینج وہ چاہیں, تھریٹ بالکل. وہ دیں, کہیں وہ کہ چینج کرو ورنہ ہم. یہ اتنی ساری باتیں ان کی ہوں اور پیسے زرداری صاحب بیٹھے دے رہے ہوں اور سندھ ہاؤس میں. اور گندی نون لیگ ہو رہی ہو. ہاں, اور یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو کیا ہے, یہ کھلا تضاد نہیں ہے تو کیا ہے کہ بھائی آپ امریکہ کی جگہ کیوں پیسے دے رہے ہو. بالکل ایسے یا پھر انہوں نے بھیجے ہیں یا پھر آپ نے ان کو پہنچائے. دو باتوں میں سے دو ایک باتوں بات میں سے تو ایک یا بات. پیسے انہوں نے دیے آپ کو بانٹنے کے لیے اور انہوں نے ڈیوٹی لگا دی ہے آپ کی. اگر آپ کی ڈیوٹی لگانی تھی تو ادھر سے چلو دونوں کو کہہ دیا ہوگا, ادھر سے ہم خط لکھ رہے ہیں, ادھر سے بھی تو شاباش آگے ہو جائے. بالکل ایک ہی ہے. لیکن دوسرا یہ کیوں نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے ریکویسٹ کی ہو یار بائیڈن مہربانی تیری, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ پرانے ریلیشنز تھے جو بھی. تو عمران خان کو وہ بھانپ لیا گیپ, سیاستدان ہے نا, عمران خان اور بائیڈن کی کمیونیکیشن نہیں ہو پائی اچھی, بالکل. تو وہ گیپ بھانپ لیا, چوٹ کر دی. اور یہ ساری مشینری آج اس کی اس ٹائم سب سے زیادہ گین پچھلے 2018 کے بعد کسی نے کیا ہے تو پیپلز پارٹی اسٹرانگ پوزیشن پہ بیٹھی ہے. اس کے بغیر حکومت نہیں بنتی. آئینی عہدے سارے قابو کرے گی. سندھ صفایا کر لیا, بلوچستان میں بھی شیئر لے جائے گی, ایون پنجاب میں بھی نون لیگ کی اس میں کچھ نہ کچھ اسٹرانگ ہاں بالکل بلیک ایسے میلنگ کے لیے تو بیٹھی رہے گی. بیٹھی رہے گی. بالکل. تو یہ نہیں سوچ رہے کہ اس پورے ٹرموائل کا جو میجر بینیفیشری ہے وہ زرداری ہے, اور اس کو بالکل بھی اب جن لوگوں کو یہ اس پہ کام کریں, ادارے ویسے بھی تو ہماری سیکورٹی اور چینلوں کی وہ کرنے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو ذرا لنک اپ کریں اور دیکھیں کہ ملک پورے کا آج مطلب رجیم چینج اگر اس وقت نہ ہوتی, لیٹر نہ آتا, باجوہ صاحب کو خیال نہ آتا, یا جو مودی کے ٹور کی باتیں تھی اور پھر یہ گاڑیوں کے تیلوں کی ٹھیک ہے. باتیں, تو یہ سارا لنک اپ تو کریں. لیکن اس سب کے اندر ڈالر 160 سے 320 گیا, آپ کی جائیدادیں آدھی رہے گی, آپ کی پراپرٹی. اتنا بڑا ڈاکہ لگا, اس پہ کوئی بات نہیں ہونی کہ یہ کیسے لگا. انہوں نے ایک خط بھیج کے آدھی قوم کو غریب کر دیا. بالکل ایسے سمجھ رہے ہیں, عمران خان کو سائڈ پہ کر دیں. ہماری حکومت کی تبدیلی جو ہے اس وقت جو ہوئی ہے اس نے پاکستان کو کہاں کھڑا کیا لا کے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, محمد اسامہ علی صاحب کے اپنے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, ان کے انالیسز سنے. آپ لوگ کمنٹس میں اپنے کویشچن پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں وہ کویشچنز لے بھی لوں گا اور محمد اسامہ علی صاحب سے آپ کے کویشچنز کے آنسرز بھی لوں گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور اسامہ علی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.